ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شہر میں احمد نامی ایک نوجوان لڑکا کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ اس کے والدین فوت ہو چکے تھے۔ وہ دن میں ایک شاپنگ مارٹ میں کام کرتا تھا اور رات کا بیشتر وقت اپنے امتحانات کی تیاری میں گزارتا تھا۔ مشکل مالی حالات کے باوجود اس نے مزید پڑھنے اور ترقی کرنے کا خواب کبھی نہیں چھوڑا تھا۔ احمد جس شاپنگ مارٹ میں کام کرتا تھا وہ بہت بڑا تھا، جس میں ضروریات زندگی کی ہر چیز ملتی تھی۔ مارٹ کے کئی سیکشن تھے جس میں درجنوں لوگ کام کرتے تھے۔ احمد کی ڈیوٹی جس سیکشن میں تھی وہاں پر مچھلیاں پکڑنے اور کشتیوں کے متعلق سامان رکھا گیا تھا۔ وہ شہر ایک بہت بڑی جھیل کے کنارے پر آباد تھا، جہاں ہفتے کے اختتام پر ہزاروں لوگ کشتی رانی اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے آتے تھے۔ ایک دن ایک بوڑھا شخص احمد کے سیکشن میں آیا اور مچھلیاں پکڑنے کا سامان پسند کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنے لیے ایک ربڑ کی کشتی بھی پسند کی۔ جناب، یہ کشتی چپو کی مدد سے پانی میں چلتی ہے، جس کے لیے کافی جسمانی قوت اور مشق درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ اسے اپنے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ احمد نے بوڑھے کی عمر اور جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے ادب سے کہا، نہیں، مجھے یہی کشتی پسند ہے۔ کسورا رنگ تو دیکھو، اتنا شاندار ہے۔ تمہارے مشورے کا شکریہ نوجوان، تم مجھے ایک نیک اور ہمدرد لڑکے دکھائی دیتے ہو۔ تم یہاں دوسرے سیلزمین کی طرح نہیں ہو جو صرف اپنے کمیشن کے لیے گاہک کو پورے مارٹ کا سامان بیچنے کی فکر میں ہوتے ہیں، قطع نظر اس کے کہ گاہک کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں۔ بوڑھے نے احمد کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ احمد مسکرا کر خاموش رہا۔ کیا تم اس اتوار کو فارغ ہو بچے؟ اور ہاں، تو جھیل میں کشتی رانی کے لیے میرے ساتھ چلو۔ کشتی تم چلا لینا، تمہاری سیر بھی ہو جائے گی اور میرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ پھر میں تمہیں کشتی چلانے کا معاوضہ بھی دوں گا۔ کیا خیال ہے؟ بوڑھے نے پیشکش کی۔ احمد پیسوں سے زیادہ جھیل میں رافٹنگ کے خیال سے پرجوش تھا۔ اتوار والے دن بوڑھا شخص احمد کو ساتھ لے جانے کے لیے اس کے گھر آیا تو اس کی شاندار جیپ کے پیچھے اس کی نئی سرخ کشتی بھی رکھی ہوئی تھی۔ جھیل کے کنارے پر جا کر احمد نے کشتی کو جھیل کے پانی میں اتارا اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ اس اتوار کو موسم بہت خوشگوار تھا۔ اکتوبر کی نرم دھوپ ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ احمد نے کشتی کے چپو سنبھالے اور کشتی کو آہستہ آہستہ گہرے پانی میں لے جانے لگا۔ بوڑھے نے مچھلیاں پکڑنے والی ڈوریوں میں چارہ لگایا اور اسے پانی میں پھینک دیا۔ پھر اس نے تھرموس میں سے اپنے اور احمد کے لیے چائے نکالی اور وہ ٹھنڈی ہوا میں چائے کا لطف لینے لگے۔ بوڑھے نے احمد سے کہا کہ وہ اسے اپنے بارے میں کچھ بتائے۔ احمد نے بتایا کہ وہ ایک ایسا طالب علم ہے جو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے فل ٹائم جاب کرتا ہے۔ میرے تمام قریبی عزیز فوت ہو چکے ہیں۔ میں کرائے کے مکان میں رہتا ہوں۔ حالات مشکل ہیں، لیکن میں پر امید ہوں کہ جب میری ڈگری مکمل ہو جائے گی تو میری مالی حالت کچھ بہتر ہو جائے گی۔ میں ایک کروڑ پتی کاروباری شخص ہوں جس کی ساری زندگی پیسہ کمانے میں گزری ہے۔ تو ظاہر میں کامیاب رہا ہوں کیونکہ میں نے عمر بھر بہت دولت کمائی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے۔ وہ اب اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں مگن اور خوش ہیں، اور میں ریٹائر ہو چکا ہوں۔ میری بیوی فوت ہو چکی ہے جبکہ میری عمر 70 سال ہونے والی ہے۔ تو اب میں سوچتا ہوں کہ کیا میں واقعی کامیاب رہا ہوں، کیونکہ میں خوش نہیں ہوں۔ میرے پاس دولت ہے، صحت بھی اپنی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں بہت اچھی ہے، لیکن میں آج اپنے حصے کی خوشی کو اس ربڑ کی کشتی میں مچھلی کو پکڑنے میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مانا کہ موسم بہت اچھا ہے، یہ چائے پر لطف ہے، لیکن کیا میری زندگی کا یہی حاصل ہے؟ پچھلے ہفتے میں ایک پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، اس سے پچھلے ہفتے ساحل سمندر پہ تھا، اور کچھ ہفتے قبل میں یورپ کے تفریحی دورے میں خوشی تلاش کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔
لیکن ایسا لگتا ہے خوشی کہیں بھی نہیں ہے. میں نے اس اتوار کو کئی ہزار اس کشتی پہ خرچ کر کے تھوڑی سی خوشی خریدنی چاہیے، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے بالکل مزہ نہیں آ رہا. بوڑھے کی بات سن کر احمد خاموش ہو گیا. سچ کہتے ہیں خوشی کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا. کچھ دیر بعد بوڑھا بڑبڑایا. پیسوں سے خوشی خریدی جا سکتی ہے اگر یہ پتا ہو تو کہ وہ کہاں سے ملے گی، احمد نے کہا. تو بوڑھے نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا. میرے پڑوس میں ایک بچہ رہتا ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے. سارا دن گھر میں بیکار پڑے پڑے وہ زندگی سے بیزار ہو گیا ہے، لیکن اس کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اسے الیکٹرک ویل چیئر لے کر دے سکیں جس کی مدد سے وہ اپنی مرضی سے کہیں آ جا سکے. اسی طرح ایک اور بچہ ہے جو بہت ذہین اور قابل ہے، لیکن اس کے پاس بھی اسکول کی فیس کے پیسے نہیں ہیں. برے مالی حالات کی وجہ سے وہ ایک ورک شاپ میں کام سیکھتا ہے. ایک لڑکی ہے جس سے اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے کچھ رقم درکار ہے، لیکن کوئی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں. اگر آپ یہ سب کر دیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت خوشی حاصل ہوگی، احمد نے کہا. یہ سب بیکار باتیں ہیں. میں نے بہت سے اداروں کو لاکھوں روپے ہر مہینے ڈونیشن دیتا ہوں، لیکن مجھے تو اس سے ایک ذرا سے بھی خوشی نہیں ملی. بوڑھے نے بیزاری سے کہا. اس لیے کہ آپ کے نزدیک ڈونیشن صرف ایک چیک کا نام ہے یا صرف ایک بینک ٹرانزیکشن کا. آپ ایک دفعہ کسی ضرورت مند کی اپنے ہاتھ سے مدد کر کے دیکھیے، پھر اس کے چہرے پر پھوٹنے والی خوشی اور منہ سے نکلنے والی دعائیں آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر دیں گی، احمد نے یقین سے کہا. تھوڑی سی بحث کے بعد بوڑھا آمادہ ہو گیا. اگلے اتوار کو جب وہ بوڑھا احمد کے 2 کمرے کے کرائے کے گھر کے باہر پہنچا تو اس کی شاندار جیپ پر ایک الیکٹرک ویل چیئر، ایک اسکول بیگ جس میں یونیفارم اور کتابیں تھیں، اور اپنے بیوٹی پارلر بنانے کی خواہش مند غریب لڑکی کے لیے نقد رقم تھی. وہ سب لوگ احمد کے گھر میں جمع تھے. جب بوڑھا کاروباری شخص ان سے ملا اور ان سے گفتگو کی تو تب اسے احساس ہوا کہ اس دنیا میں بہت سے لوگ کس طرح چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے ترس رہے ہیں. احمد نے سچ کہا تھا. جب بوڑھے نے انہیں ان کی چیزیں دیں تو ان کے چہرے خوشی سے گلنار ہو رہے تھے. انہوں نے بوڑھے کو بہت سی دعائیں دیں. واپسی پر احمد کے گھر کی سیڑھیاں اتر کر اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے بوڑھے شخص نے محسوس کیا کہ اس کا دل خوشی اور اطمینان سے بھرا ہوا ہے. اسے یاد نہیں تھا کہ وہ اتنا خوش آخری دفعہ کب ہوا تھا. اس بات کو کافی مہینے گزر گئے. ایک دن احمد بس اسٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کے پاس ایک قیمتی کار آ کے رک گئی. اس نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہی بوڑھا شخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دکھائی دیا. وہ احمد سے گرم جوشی سے ملا اور اسے گھر چھوڑنے کی آفر کی. احمد اس کا شکریہ ادا کر کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا. میں نے اپنی ریٹائرمنٹ ختم کر دی ہے. پہلے میں اپنے لیے کام کرتا تھا اور میں ضرورت مندوں کے لیے کام کرتا ہوں. اس سے مجھے وہ خوشی ملتی ہے جس کا رستہ تم نے مجھے دکھایا تھا نوجوان، بوڑھے نے اسے بتایا. احمد نے دیکھا کہ وہ واقعی بہت مطمئن، خوش و خرم اور صحت مند دکھائی دے رہا تھا. احمد مسکرا دیا. اسے خوشی تھی کہ اس کی وجہ سے بوڑھے کو اس کی منزل مل گئی. پیارے بچوں، آپ نے دیکھا خوشی کس طرح بانٹنے سے بڑھتی ہے. اصل انسان کہلانے کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں جو اپنے جیسے دوسرے لوگوں کا دکھ درد نہ صرف محسوس کرتے ہیں بلکہ اپنی طاقت اور حیثیت کے مطابق ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بھی کوشاں رہتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.